السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مائی ویورز، مائی لسنرز. تو آج میں لے کر آئی ہوں ہماری من محرم ناول کا پارٹ 3. تو آئیے شروع کرتے ہیں. شام کے 4 بجے کنزا ہوٹل میں داخل ہوئی. ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کا رخ اپنے مطلوبہ کمرے کی طرف تھا. وہ ساتھ ساتھ فہد شاہ کو اپنے پہنچنے کا میسج بھی کر رہی تھی. کنزا ہاشمی مناسب قد و قامت کی مالک، بڑی بڑی آنکھوں والی ایک خوبصورت لڑکی تھی. کئی اس کے عشق میں گرفتار تھے اور وہ خود فہد شاہ کی دیوانی تھی. اس کے پیرنٹس کا انتقال ہو چکا تھا. گھر میں صرف دادی تھی، سو اسے ہر کام کرنے کی کھلی آزادی تھی. لیکن پھر بھی وہ ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی. لیکن فہد شاہ کی محبت میں اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی. وہ اسے نکاح کے لیے اکسا رہی تھی اور فہد شاہ کے مطابق اس ملاقات کے بعد وہ اس سے کورٹ میرج کر لے گا. وہ اس کی بات پر یقین کر کے آ گئی تھی کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. مطلوبہ کمرے کے سامنے جا کر وہ رکی. ایک نظر کمرے کے دروازے کو دیکھا اور دستک دی. اندر سے اجازت دے دی گئی. وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. کمرے میں پھیلی ہوئی شراب اور سگریٹ کی بدبو نے اس کا استقبال کیا. وہ ایک دم کھانسنے لگی. فہد شراب نوشی کرتا تھا لیکن اتنی زیادہ مقدار میں نہیں. وہ کھانسنے کے ساتھ سوچ ہی رہی تھی جب دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی. کیا ہوا جانے من؟ ماحول سوٹ نہیں کیا؟ وہ کھانس رہی تھی. انجان آواز پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا. سامنے کھڑے شخص کو وہ پہچانتی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے یہ چہرہ ہر نیوز کی ہیڈ لائن بنا ہوا تھا. شوکت رحمانی. حیرت کی زیادتی کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں گیا. ارے واہ، آپ تو ہمارا نام بھی جانتی ہیں. نشے میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ وہ اس کے نزدیک آیا. کنزا 2 قدم پیچھے ہوئی. فہد کہاں ہے؟ دماغ میں آنے والے خیال کی تصدیق کے لیے اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا. نانا جانے من، مجھے اچھا نہیں لگتا میری چیز کسی اور کی بات کرے، اور وہ تو تمہارا میرے ساتھ سودا کر چکا ہے. اب اسے بھول جاؤ. شوکت رحمانی کی آواز اس کے سر پہ ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی. وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جب ایک دم دروازے پر شور سنائی دیا. شوکت رحمانی فوراً ہوش میں آیا لیکن دیر ہو چکی تھی. آنے والے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے. پولیس ان دونوں کی طرف بڑھی. کنزا بھی صدمے میں تھی. پولیس کے پیچھے زوار شاہ اور اس کی ٹیم کے لوگ تھے. زوار نے ایک نظر کنزا کو دیکھا. وہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی لگتی تھی. شوکت رحمانی پولیس کی گرفت میں چلا رہا تھا. زوار نے کچھ سوچا اور کنزا کی طرف بڑھا. مس، اگر آپ سب اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی تو پلیز چہرہ چھپا کر میرے گارڈ کے ساتھ چلی جائیں. زوار نے گارڈ کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور اسے ہوٹل کے بیک ڈور سے نکلنے کی ہدایت کی. کنزا خاموش تھی. زوار کے دوبارہ کہنے پر وہ گارڈ کی طرف بڑھی اور اس کے پیچھے جانے لگی. تو میں دیکھ لوں گا زوار شاہ. اچھا نہیں کر رہے تم میرے ساتھ. میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں. شوکت رحمانی اسے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا لیکن زوار مسکرا کر اسے سن رہا تھا کیونکہ زوار نے اپنی طرف سے بہت بڑے لوگوں کو انوالو کر کے یہ ریڈ کروائی تھی. زوار کے لوگ 2 دنوں سے شوکت رحمانی کا پیچھا کر رہے تھے اور آج سب کچھ ان کے حق میں تھا. سو وہ پولیس کو لے کر پہنچے تھے. یو آر لائف زوار. ٹیم سے آواز آتے ہی وہ بولنا شروع ہوا. جیسے کہ ناظرین، ہم نے تھوڑی دیر قبل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شوکت رحمانی کا اصل چہرہ آپ سب کے سامنے کریں گے، تو وہ مکروہ چہرہ آپ کے سامنے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ شوکت رحمانی کن حالات میں پکڑا گیا. زوار کے بولنے کے ساتھ ساتھ کیمرے کا سارا منظر دکھا رہا تھا. کمرے کا سارا منظر دکھا رہا تھا. شراب کی بوتلیں بالکل واضح تھی. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں ناظرین، پھر بھی ہم اس ملک کو کس منہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں؟ غلطی کس کی ہے؟ شوکت رحمانی جیسے لوگوں کی یا ہماری؟ اس سب کے قصوروار ہم ہیں. ہم ان لوگوں کو ووٹ دے کر خود اپنے پر مسلط کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے تو بلا شبہ ہم ایسے ہی لوگوں کے مستحق ہیں. باقی کی رپورٹ آپ میرے پروگرام میں دیکھ سکیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. زوار کے آخری فقرے بولتے ہی پولیس شوکت رحمانی کو کمرے سے لے کر جانے لگی. کیمرہ ہر اینگل سے سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا. زوار شاہ پولیس کے کچھ ساتھیوں سمیت کمرے میں موجود چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی. پروڈیوسر سر فاروق کمال کا فون تھا. واہ زوار، کمال کر دیا یار. تمہاری رپورٹنگ کی وجہ سے ہمارے چینل کی ریٹنگ ٹاپ پہ جا رہی ہے. شکریہ سر. زوار شاہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تعریف وصول کی.
बस अब अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना, तुम्हें हर तरह से चौकस रहना है। शौकत रहमानी के कारिंदे इतनी आसानी से नहीं बैठेंगे। फारूक साहब ने के कहे लहजे में इसके लिए फिक्र थी। वो इनके चैनल के लिए बहुत सूदमंद था। आप फिक्र न करें सर, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, और वैसे भी घर से निकलते हुए मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ होती हैं। इससे ज्यादा सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है सर, मैं ऑफिस आकर बात करता हूँ। जवार की बात पर दूसरी तरफ से खुदा हाफिज कहा गया। उसने मोबाइल अभी जेब में डाला ही था कि दोबारा बैल होने लगी। घर का नंबर था। अस्सलाम वालेकुम, जवार ने अटेंड करते ही सलामती भेजी। वालेकुम सलाम। जवार बेटा कहाँ हो, थोड़ा टाइम होगा तुम्हारे पास? दूसरी तरफ से ताईजान की परेशान सी आवाज सुनाई दी। जी ताईजान, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ बेटा, बस मीरू अभी तक घर नहीं आई। फरा के घर गई थी, ड्राइवर लेने गया था, लेकिन गाड़ी खराब हो गई। घर में कोई नहीं ना, मैं किसी और को बताना चाहती हूँ कि मीरू अपनी दोस्त के घर गई है। तुम्हें पता है ना, फिर तुम्हारे ताया कितना गुस्सा करेंगे। तुम प्लीज खुद जाकर उसे ले आओ। ताईजान ने सारी बात बताई। आप फिक्र न करें ताईजान, मैं भी उसे लेकर आता हूँ, आप एड्रेस बताएं। जवार की बात पर ताईजान ने एड्रेस बताया और कॉल बंद कर दी। सर, हमने सारे सबूतों को अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस ऑफिसर ने उसे फोन से फारिग होते देख कर कहा। ठीक है आसिम, तुम इनके साथ रहो, एक एक लम्हे को कैप्चर करना और बी केयरफुल। जी मुझे अभी कुछ काम है, रात में मुलाकात होती है। जवार ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी आसिम, जो कि उसके बाजू के तौर पर मशहूर था, उसे बात समझाई। वो तेजी से होटल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठा। बेवकूफ लड़की को कहा भी था कि घर से निकलने में एहतियात करे, मगर मजाल है जो कभी बात सुनी हो। वो गुस्से और परेशानी में गाड़ी को उड़ा रहा था। जो एड्रेस ताईजान ने बताया था वो 20 मिनट की ड्राइव पर था, लेकिन वो 10 मिनट में उस घर के सामने खड़ा बैल बजा रहा था। चौकीदार बाहर निकला। अरे आप तो जवार शाह है ना, टीवी वाले? इससे पहले कि वो कुछ कहता, चौकीदार उसे देखते ही जोश खरोश से पूछ रहा था। जी मैं वही हूँ, ये मिस फरा का घर है? जवार ने अपनी परेशानी के सबब कंफर्म करना चाहा। जी ये फरा बाजी का घर है। आप अंदर आए ना। चौकीदार की खुशी दीदनी थी। नहीं, आप प्लीज अंदर से मीरम को बुलवा दें, मुझे जरा जल्दी है। जवार ने अपने मतलब की बात की। जी मैं अभी मीरम बाजी को बुलाता हूँ। वैसे आप असली वाले जवार शाह है ना? मैं हाथ लगाकर अगर आपको देख लूं। जवार शाह इसकी बात पर परेशानी के बावजूद बेसाख्ता मुस्कुराया और पहली दफा गौर से उसे देखा। वो 18-20 साल का लड़का था। सादा शलवार कमीज में मलबूस वो चौकीदार नहीं लग रहा था, गालिबन अपने बाप की जगह ड्यूटी कर रहा था। हाँ देख लो, और ये लो मेरा कार्ड भी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना तुम्हारे साथ सेल्फियां भी बनवाता। तुम घर किसी भी वक्त मुझे कॉल कर लेना, कोई मसला हो तो बता देना। अब जल्दी से अपनी मीरम बाजी को बाहर भेजो। जब्बार ने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए फिर से मीरम को बुलवाने का कहा। वो लड़का खुशी खुशी कार्ड लेकर अंदर को भागा। कुछ देर के इंतजार के बाद मीरम बाहर निकली थी। ब्लैक शॉल के हौले में उसकी सांवली रंगत दहक रही थी। आंखों से लग रहा था वो ठीक नहीं। जवार शाह गेट से गाड़ी तक के फासले में इसका भरपूर जायजा ले चुका था। तभी मीरम ने नजरें उठाई थी। जवार अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए बगौर उसे देख रहा था। मीरम से नजरअंदाज करके गाड़ी में बैठने लगी। जवार भी ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले बिला इरादा उसकी नजर गेट पर पड़ी थी। वो लड़का अभी भी वहां खड़ा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। जवार शाह के देखने पर उसने हाथ उठाकर खुदा हाफिज कहा। जवार ने भी हाथ हिलाया। जवार शाह आम लोगों की तरह नहीं था। वो हमेशा कहता था सेलिब्रिटी सिर्फ वो होता है जो उन लोगों की कदर करना जानता हो जो उसे सेलिब्रिटी बनाते हैं। यही वजह थी वो जवार शाह जो अपने हल्का अहबाब में मगरूर मशहूर था, अपने चाहने वालों की वो हद से ज्यादा नरम था। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने दोबारा मीरम को देखा, जिसका रुख बाहर की तरफ था। तुम्हें कब अकल आएगी मीरम शाह? ये कोई वक्त है घर से बाहर निकलने का? उसका चेहरा देखकर नरम पड़ा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी बेवकूफी याद आ गई। जवार ने जिन लोगों पे हाथ डाला था वो आम नहीं थे। इसे खुद की फिक्र नहीं थी, बस अपने से वाबस्ता रिश्तों की वो कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। क्यों, टाइम को क्या हुआ है? जब तुम फहद भाई और उस्मान भाई जब मर्जी आज जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मीरम जब बोली तो अंदर की सारी तलखी उसकी आवाज में मौजूद थी। मीरम शाह, मत भूलो तुम लड़की हो। अगर इतना ही बराबरी का शौक चढ़ा हुआ है ना तो अभी तक यहाँ क्यों बैठी थी? हम भी खुद आते जाते हैं, तुम भी आ जाती, मेरा टाइम भी बच जाता। मीरम की बात पर जवार तपा था। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। मामा ने कॉल की थी, उनकी परेशानी का ख्याल ना होता तो खुद चली जाती। उसने उसी के लहजे में जवाब दिया। तुम चाहती क्या हो मीरम?
کیوں ہمیشہ میرا دماغ خراب کر دیتی ہو؟ تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے سب کو کتنی پریشانی ہوتی ہے جانتی ہو؟ زوال کی بات پر میرم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کون سی الٹی حرکت؟ تمہارے خیال میں دوست کے گھر جانا بری بات ہے یا تمہیں مجھے لینے آنے پہ غصہ ہے؟ یہ بات ہے تو اتار دو مجھے یہیں، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ۔ میرم کا لہجہ حد سے زیادہ برا تھا۔ زوال نے ایک نظر اسے دیکھ کر ہونٹ بیچ لیے۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ اتارو مجھے، میرم نے کہنے کے ساتھ ہی گاڑی رکوانے کے لیے اس کے بازو کو پکڑا تھا۔ زوال کے چہرے پر آیا ہوتی تکلیف سے میرم کو یاد آیا اس کا بایاں بازو زخمی تھا۔ وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ وہ جانے لگی تھی جب اسے زوال کی آواز سنائی دی۔ آئندہ تم 5 بجے کے بعد مجھے گھر سے باہر نظر نہ آؤ اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ لاسٹ وارننگ ہے، ورنہ سمجھانے کے دوسرے طریقے بھی مجھے آتے ہیں۔ زوال کا مضبوط اور ہر قسم کی نرمی سے آری لہجے نے چند لمحوں کے لیے میرم کو سن کر دیا۔ اترو نیچے۔ تبھی زوال کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل کر اندر کو بھاگی۔ کنزا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فہد کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ تو اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا نا، پھر کیسے اس نے یہ سب کرنے کی ہمت کی؟ فہد تو ایسے تو نہیں تھے۔ وہ ابھی تک خود کو اسی بدبودار کمرے میں محسوس کر رہی تھی۔ اندر کی گھٹن ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے رکشہ لے کر گھر پہنچی، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی دادی نے کتنی مشکلوں سے اسے پالا تھا، دنیا کی ہر اونچ نیچ سکھائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے کسی بھی لڑکے سے تعلقات نہیں تھے، مگر فہد شاہ کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ساری سمجھداری کو محبت نے نگل لیا، اور کاش وہ محبت ہوتی، مگر وہ تو محبت کے نام پر ہوس پوری کی تھی۔ اس کے قدم خود بخود گھر کے مخالف چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پارک میں چلی گئی۔ بینچ پر بیٹھتے ہی بیگ میں موجود فون کی بیل بجی۔ اس وقت وہ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ اپنے دوستوں کو کتنے یقین سے کہتی تھی فہد شاہ عام لڑکوں کی طرح نہیں ہے، وہ اسے عزت دیتا ہے، اور ایک دفعہ ماریہ کے صرف اتنا کہنے پر کہ اس نے فہد کو آج کسی لڑکی کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس کے ساتھ لڑ پڑی تھی۔ اس کا فہد کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کہاں گیا اس کا یقین؟ کیا سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا ہر محبت کا انجام رسوائی ہی ہے؟ نہیں، ہر محبت ایسی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو محبت میں محبوب سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اور اگر محبوب کچھ مطالبہ کرے بھی تو انہیں اپنی حدود پتہ ہوتی ہیں۔ ہر لڑکی پاکیزہ کی طرح اپنی راہ کھوٹی نہیں کرتی۔ زوال شاہ کی پروگرام نے ہر جگہ آگ لگا دی تھی۔ شوکت رحمانی حکمران جماعت کا ایک مضبوط پلر تھا۔ اب اگر بات اس پر آئی ہے تو یقیناً حکومت کے لنکس بھی نکلیں گے۔ پروگرام سے پہلے اور پروگرام کے دوران زوال شاہ کو ہر طریقہ استعمال کر کے روکنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ اپنی بات سے منکر نہیں ہوا تھا۔ پروگرام کی ریٹنگ نے پروڈیوسر، ڈائریکٹر سمیت ہر بندے کو خوش کر دیا، لیکن اب زوال شاہ کے لیے خطرہ مزید بڑھ گیا تھا۔ لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ شوکت رحمانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ 1-2 دن تک تو اسے جیل میں ہی رہنا تھا۔ زوال سب سے مل کر گاڑی لے کر گھر روانہ ہوا، اور اس کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ 12 بجے کے قریب وہ مسرور سے گھر پہنچا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی اسے میرم اور اس کی ساری باتیں یاد آئیں۔ بے وقوف لڑکی، مردوں سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ زوال نے سر جھٹکا۔ اندر آتے ہی وہ ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر گیا تو ماما بستر میں لیٹی نظر آئیں۔ السلام علیکم ماما جان، وہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، میرا لال کیسا ہے؟ انہوں نے فرتے جذبات سے اس کی پیشانی چومی۔ آپ سوئی کیوں نہیں؟ اتنی دیر ہو چکی ہے۔ زوال نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم گھر میں نہیں ہوتے تو نیند ہی نہیں آتی، تمہاری گاڑی کا ہارن سن کر ہی نیند آتی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ماما میرے لیے دعا کیا کرے، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ زوال نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ ماں کو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے شہزادے، اور پھر تم میرے لائق فائق فرما بردار بچے ہو، دعائیں خود ہی نکلتی ہیں۔ چلو اب اٹھو، کافی لیٹ ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ کھانا کھایا تھا؟ زوال نے کب سے لیٹ شو سٹارٹ کیا تھا، تب سے وہ رات کا کھانا باہر ہی کھاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ماں تھی نا، سو پھر بھی پوچھ لیا۔ جی کھا لیا۔ اچھا اب آپ بھی آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی۔ زوال مسکراتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھا۔ اللہ تمہیں خوشیاں دے بیٹا۔ ماما نے پھر سے دعا دی۔ یہ مائیں بھی نا بڑی عجیب ہستیاں بنائی ہیں رب نے،
اتنا گداز دل دنیا میں شاید ہی کسی کا ہو جتنا ماں کا ہوتا ہے. اولاد پہ جان قربان کرنے کو ہم وقت تیار بیٹھی رہتی ہیں. اولاد کی ہر غلطی کو فوراً سے معاف کر کے سینے سے لگانے والی عظیم ہستی. وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگا تھا جب دوسری طرف سے عمر شاہ اندر داخل ہوئی. السلام علیکم بابا. زوار نے رک کر انہیں سلام کیا. یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اپنی نہیں تو ہماری ہی عزت کا کچھ خیال کر لو. اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ زوار شاہ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. عمر شاہ نے اسے وارن کیا. پلیز بابا دھمکیاں نہ دے مجھے. سر پر کفن باندھ کر اس راہ کی طرف آیا ہوں. اب چاہے کوئی بھی کچھ بھی کہے میں اپنا کام جاری رکھوں گا. زوار نے مضبوط لہجے میں کہا. آپ صبح بات کر لیجیے گا شاہ صاحب، ابھی وہ تھکا ہوا ہے. نصرت بیگم نے مداخلت کی. تم اپنی زبان بند رکھو ورنہ گدی سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا. عمر شاہ کو ان کی مداخلت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی. بابا پلیز ماما کو کچھ نہیں کہیں. جہاں تک رہی آپ کی بات تو آپ کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کون سا اسمگلنگ میں شوکت رحمانی کے پارٹنر ہیں؟ گہرے الفاظ میں ان پر تیر پھینک کر وہ جا چکا تھا، جبکہ عمر شاہ ششد رہ گئے. یعنی یہ سب کچھ جانتا ہے. اگلی صبح شاہ ہاؤس کے سب مکین اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے مسئلوں میں پریشان تھے. عمر شاہ نے زوار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ دونوں بھائیوں تک پہنچا دیے تھے. میرم کا پیپر تھا، تیاری اس کی نارمل ہی تھی. اسے 1 بجے نکلنا تھا. پیپر شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے سے تیار ہونے لگی. وہ ریڈی ہو کے گاڑی تک آئی تھی جب زوار اس کے پاس آیا. میری گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں. زوار کہتے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، تمہیں احسان کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تلخی سے کہتی دوسری گاڑی کی طرف بڑھی جہاں ڈرائیور اس کا منتظر تھا. تمہیں تکلیف کیا ہے میرم؟ ایک ہی دن بتا کیوں نہیں دیتی؟ مزید کچھ کہنے کے لیے زوار نے لب کھولے ہی تھے کہ ڈرائیور پر نظر پڑی. زوار نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. میرم خاموش رہی، البتہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. اسے گاڑی کی سیٹ پر دھکیل کر دوسری طرف خود بیٹھ چکا تھا. وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ کچھ نہیں بولا. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ میرم کی طرف متوجہ ہوا. میرم کوئی پرابلم ہے کیا؟ ہم کزنس بھی تو ہیں نا، کزن ہونے کے ناطے ہی اپنی پرابلم شیئر کر لو. اب کی بار زوار کے لہجے میں نرمی تھی. میرم کی آنکھیں نم ہونے لگی. کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے، اور پلیز اب مزید پریشان نہ کریں، پیپر ہے میرا. میں کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہتی. میرم نے اپنے اندر آنسو اندر ہی اتار لی. زوار اسے دیکھ کر رہ گیا. ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. آئندہ میں ہی تمہیں پک اینڈ ڈراپ کیا کروں گا. فارغ ہو کے مجھے کال کر لینا. یونیورسٹی آ چکی تھی. وہ خاموشی سے اتر کر چلی گئی. زوار گہری سانس بھر کر رہ گیا. پیپر شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ رہتا تھا. ٹائم دیکھ کر وہ سب سے ہٹ کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئی. زندگی عجیب سے عجیب ہوتی جا رہی تھی. ماں کی فکر، باپ کی فکر، بھائی کے حالات کی فکر، اور اب زوار کی فکر. وہ جتنا بھی اس سے لڑتی تھی لیکن اس کا دل اسے اپنا محرم مان چکا تھا. اور زوار شاہ ایک ٹپیکل مرد ہی نکلا. کتنی آسانی سے اسے اس دن اسے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا. اس کا کام، اس کا شوق اس کے لیے اہم ہے، اور میرم شاہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں رکھتی. وہ بس ایک زبردستی کا بندھن تھا. اسے وہ دن یاد آ گئے جب ان کا نکاح ہونا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں تھی. جب زوار میڈیا کی طرف جانا چاہتا تھا سب اس کے مخالف تھے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا. بلاخر اس کے تایا نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی. وہ میرم سے شادی کر لے تاکہ وہ شاہ خاندان میں باہر کی عورت نہ لا سکے. سب اس بات پر راضی ہو گئے سوائے میرم اور زوار کے. میرم سے بابا نے جب خود بات کی تو وہ ہر لڑکی کی طرح باپ کے سامنے انکار نہ کر سکی، اور زوار بھی ان کی شرط مان گیا کیونکہ اسے اپنا شوق ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا. کوئی بہت اچھے کزن وہ پہلے بھی نہیں تھے، لیکن اب ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی دیوار آ چکی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو گئی. میرم نے کہیں پڑھا تھا نکاح کے 2 بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ 2 اجنبیوں کے دلوں کو جوڑ دیتی ہے. میرم کا دل تو اس کے ساتھ جڑ گیا تھا، مگر زوار، وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اس کی فیلو نے اسے مخاطب کیا. میرم پیپر سٹارٹ ہونے والا ہے، آپ ادھر بیٹھیے. آپ ٹھیک تو ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، چلیں. میرم نے اس کی مسکرا کر مطمئن کرنا چاہا اور ایک ساتھ ہی روم کی طرف چلی گئی. ابھی تو فروا اسے ڈھونڈ کر ناراض بیٹھی ہوگی. میرم کو فروا کا خیال آیا. پیپر کے بعد منا لوں گی اسے بھی، ویسے بھی زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی. وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی. سر کوئی کنزر نام کی لڑکی آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے. وہ اپنے آج کے شو کے ٹاپک پر ریسرچ کر رہا تھا جب اس کے سیکرٹری نے اطلاع دی.
کنزا میں جانتا تو نہیں انہیں، لیکن بہرحال آپ اندر بھیج دیجیے۔ اسے اجازت دے کر زوار دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ نوک کر کے جو ہستی اندر آئی اسے وہ فوراً پہچان چکا تھا۔ جی فرمائیں، اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ دیکھیں زوار شاہ، میں جانتی ہوں ہماری پہلی ملاقات ایسی نہیں کہ آپ مجھے اچھی لڑکی سمجھیں۔ مس، آپ اپنی مطلب کی بات کریں پلیز۔ زوار نے ناگواری سے بات کاٹی۔ میں اپنے دشمن سے انتقام لینا چاہتی ہوں، شوکت رحمانی کے خلاف گواہی دینے کو بھی تیار ہوں۔ کنزا کے لہجے میں مضبوطی دیکھ کر زوار نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم نظر آ رہا تھا۔ شوکت رحمانی کے خلاف آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ آپ تو غالباً خود اس کے ساتھ موجود تھی اپنی مرضی سے۔ اور کس دشمن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ زوار کے لہجے میں تجسس تھا۔ آپ دوسری مرد ہیں جس پر میں یقین کر رہی ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ جو کھونا تھا وہ میں پہلے مرد پر اعتبار کر کے کھو چکی ہوں۔ کنزا ہاشمی خود پر بیتی ہر بات اسے بتانے لگی۔ زوار غور سے سنتا رہا۔ پادشاہ کے نام پر وہ چونکا ضرور مگر ظاہر نہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ محبت میں سب جائز کر کے میں اپنا نقصان کر بیٹھی، لیکن اب جنگ میں بھی سب کچھ جائز کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اب کی بار نقصان کسی اور کا ہوگا۔ کنزا کے چہرے پر انتقام کی آگ تھی۔ زوار نے آخری بات پر اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ مس کنزا، ہاشمی اور محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، لیکن عزت کی پامالی دونوں کاموں میں کسی صورت جائز نہیں۔ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے جائیں، اگر ضرورت ہوئی تو آپ کو بلا لوں گا۔ زوار نے سپاٹ لہجے میں کہتے دوبارہ سے اپنا رخ لیپ ٹاپ کی طرف کیا۔ مسٹر زوار شاہ، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں اس انسان کو برباد کر کے رکھ دینا چاہتی ہوں، اور یہ کام کرنے کے لیے میں ہر حد تک جا سکتی ہوں۔ کنزا نے اپنی بات دوبارہ اس پر واضح کی۔ مس کنزا ہاشمی، اپنی شدت پسندی اور جلد بازی کی وجہ سے آپ آج اس حال میں ہیں۔ اچھا ہوگا اب آپ عقل سے کام لیں تاکہ باقی ماندہ زندگی ذرا ڈھنگ سے گزار سکیں۔ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں مجھے اس بندے سے انتقام لینا ہے، اور آپ مجھے عقل کی باتیں نہ سکھائیں۔ میں اس شخص کو اتنی اذیت میں دیکھنا چاہتی ہوں جتنی اذیت میں اس وقت میں ہوں۔ آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لوں گی۔ کنزا اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا، مثلاً کیا کریں گی آپ؟ میں اس کو وہاں چوٹ لگاؤں گی جہاں دنیا کے سامنے آ بھی نہ کر سکے۔ بہت پیار کرتا ہے وہ اپنی بہن سے، میں اس کی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کر پاؤں گی۔ میں اس کو وہاں چوٹ لگاؤں گی جہاں وہ دنیا کے سامنے آ بھی نہ کر سکے۔ بہت پیار کرتا ہے وہ اپنی بہن سے، میں اس کی بہن کے ساتھ یہی سب کچھ کرواؤں گی۔ شٹ اپ اینڈ جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ تمہارے جیسی لڑکی سے میں یہی توقع کر سکتا ہوں۔ اس کی بہن تک پہنچ گئی تم۔ اس میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم نے خود فہد سے رشتہ بنایا تھا، خود اسے اجازت دی اپنے ساتھ غلط کرنے کی۔ تم اسے منع کر دیتی تو کیا ہو جاتا؟ اس کی ہوس پوری نہ ہوتی اور تمہاری عزت بچ جاتی۔ تمہارے ساتھ جو ہوا تمہاری اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ اب کس حق سے تم اس سے بدلہ لینے کی بات کر رہی ہو؟ زوار کا لہجہ آؤٹ آف کنٹرول تھا۔ مجھے اس نے کہا تھا وہ شادی کرے گا۔ کنزا نے کمزور سی دلیل دی۔ شادی کرے گا؟ اس شادی کے بغیر ہی سب کچھ مل گیا، تم کیوں اب تم سے شادی کرے گا؟ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنے گھر والوں کو بھی ذلیل کروا کے رکھ دیتی ہیں۔ لڑکے کا کیا جاتا ہے اس سب کے بعد؟ مگر کنزا ہاشمی ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ میں مزید تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بہتر یہی ہے عزت سے گھر بیٹھو۔ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زوار نے اسے سمجھانا چاہا۔ کنزا اس کی اتنی سچی باتیں سننے کے بعد خود کو پستی میں گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ سچ کہہ رہا تھا زوار شاہ، قصور میرا ہی ہے۔ میں نے اسے منع کیوں نہ کیا؟ کیوں اس کا اعتبار کیا؟ اس کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور میں، میرا بچا کیا؟ کس منہ سے میں دادی کو بتاؤں گی کہ ان کی ساری عمر کی جمع پونجی لٹا دی ہے میں نے؟ وہ تو مر جائیں گی۔ اور کنزا ہاشمی، تم کیسے اپنی دوستوں کا سامنا کرو گی؟ کیسے ان کو بتاؤ گی کہ جس پہ تمہاری پوری دنیا سے زیادہ اعتبار تھا وہی بے اعتبار کر گیا؟ وہ روڈ پر آ چکی تھی، بنا ادھر ادھر دیکھے وہ چلتی جا رہی تھی۔ کنزا ہاشمی، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اپنے ہاتھوں اپنی عزت کو گنوا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، تبھی مخالف سمت سے آتے ٹرک نے اسے ٹکر ماری تھی۔ کسی سہارے کے لیے بڑھائے ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گرے تھے۔